ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ کے ساتھ بخار کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ فیور کی بات ہو رہی تھی، فیور کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً وائرل فیور کو اگر ہٹا کے بات کی جائے تو دوسرے بخاروں کے اندر اینٹی بائیوٹکس وغیرہ تجویز کی جاتی ہیں، جس کا ایک خاص کورس ہوتا ہے جو خاص عرصے تک لینا ہوتا ہے، اور مطلب دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ دوا مستقل لینی ہوتی ہے ایک خاص ڈوز میں. تو عموماً جو دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں، لوگ دوسرے تیسرے دن کیونکہ بخار ختم ہو چکا ہوتا ہے دوا بھی روک دیتے ہیں. یہ کرنا کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ اور اس طرح نہ کرنے کے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک تجویز کی. اچھا، ایک اندازے کے مطابق ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے اس کو 5 دن 10 دن دوا کو استعمال کی جائے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر 1 ہفتے کے لیے ایک دوا تجویز دی گئی، 3 دن کے بعد میں بخار جو تھا وہ کم ہو گیا، مریض نے بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ دوا بند کر دی جائے، اس لیے کہ دوا بالکل صحیح دی گئی، بخار میں کمی آ گئی، لیکن ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے. بیماری ختم ممکن ہے کہ 7 دن کے بعد میں ہو. اور یہاں میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ پورا کورس 7 دن ہو گیا، جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو بتا دیجیے کہ بھائی کیا مکمل ختم ہو گئی ہے یا مزید دوا کی ضرورت ہے. جی، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جی ہاں ختم ہو گئی، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھائی یہاں اب دوا کو بند کر دیں، یا کبھی زیادہ بھی چلایا جاتا ہے، انفیکشن کو دیکھتے ہوئے. ہاں، انفیکشن کو، مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے آگے بھی بڑھا دی جاتی ہے. جی، کہ جو بھی صورت حال ہوتی ہے اسی کے مطابق آگے بڑھ جاتے ہیں. اشرف صاحب، بخار کے عمل کے ساتھ ایک چیز اور جو عموماً دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھوک پیاس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے. جی ہاں، اس چیز کو بحال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عموماً بچوں کے معاملے میں والدین اسی سوال کو لے کر پریشان ہوتے ہیں. اب یقیناً بخار میں تو وہ منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہوتا ہے اور اتنی ویکنس ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی کھائیں تو الٹی کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے بچے کا. تو سلسلہ یہ کہ جب بخار اترتا ہے کسی بھی دوا سے، بخار کم کرنے کی دوا سے، جب بخار اترتا ہے تب بچہ کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے، اس وقت اس کو دے دی جائے، یا ساتھ میں تھوڑا سا پانی کا استعمال یا کسی شربت کا استعمال کہ اس کی ہائیڈریشن بڑھائی جائے، کہ اس کو انرجی ملتی رہے. تھوڑی سی انرجی ملے گی تو پھر اس کے بعد کریونگ ہوتی ہے اور وہ مزید غذا کی ڈیمانڈ کرتا ہے بچہ، تو تھوڑی سی بھوک اس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے. جی، یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ یہاں بھوک لگانے والی دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ اس وقت مناسب نہیں رہتا، کہ جب بچہ بخار سے اٹھا بخار میں ہے اور پھر بخار کی وجہ سے وہ اس کی بھوک کم ہو گئی ہے. تو پہلی چیز ہے کہ بخار کو کم کریں مختلف ادویات سے، اس کی بھوک انشاءاللہ خود بحال ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ ڈاکٹر صاحب، پیغام تو میں اپنے ٹاپک کے حساب سے یہ کہوں گا کہ بخار ایک علامت ہے کہ اندرونی طور پر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں اور اس کو اطمینان سے غور سے دیکھیں. اگر آپ خود اس کا ریمیڈیز کر رہے ہیں، بخار کی دوا استعمال کرتے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن کے لیے دیکھ لیں. لیکن اگر کوئی دوسری علامتیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے اپنے جو خطرناک علامتیں کہیں، اگر ایسی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے فوراً سے ڈاکٹر کو رجوع کریں. بہت زیادہ تاخیر کرنا خطرناک ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ڈاکٹرز کے لیے جو سب سے بڑا لمحہ فکر بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں اپنی نوعیت تبدیل کرتی جا رہی ہیں اور علاج دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت تھا جب بیماری کی بنا پر یا بخار وغیرہ جیسی چیزوں میں مبتلا ہو کر لوگ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے. پھر اینٹی بائیوٹکس آئیں. یہ اینٹی بائیوٹکس بہت مؤثر رہیں ان بیماریوں کو کم کرنے میں، بہت سارے انفیکشنز پر قابو پانے میں. لیکن ان کے ساتھ ایک عمل جو کہ ضروری تھا، جس کو کبھی بھی صحیح طور پر ادا نہیں کیا گیا، خاص کر ہمارے خطے میں، وہ یہ تھا کہ ان اینٹی بائیوٹکس کا یا ان ادویات کا کورس مکمل نہیں کیا جاتا.
اس طرح کورس مکمل نہ کرنا اور تھوڑا سا دوا کا ایکسپوجر دے کر مرض کو اندر باقی رہنے دینا مرض کی نوعیت میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ تبدیلی انٹرنیشنل یا گلوبل لیول پر بھی نوٹ کی جانے لگی ہے۔ ابھی اگر پچھلے سال کے ورلڈ ہیلتھ ڈے کی بات کی جائے تو اس کی جو تھیم تھی اس کا تعلق اسی سے تھا کہ اس طرح تبدیل ہوتے ہوئے انفیکشنز پر کسی طرح سے قابو پایا جائے اور اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال بند کیا جائے۔ میرے خیال میں ہمارے خطے میں غیر ضروری استعمال اس وقت سامنے آتا ہے جب سیلف میڈیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے، لوگ اپنے طور پر اینٹی بائیوٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک اور جو معاملہ دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ متعین کردہ مدت تک وہ دوا لیتے نہیں ہیں اور بیچ میں دوا چھوڑ دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال رکھا کیجیے، اور ویسے بھی جب آپ کسی معالج کے پاس اس پر بھروسہ کر کے اپنا علاج کروانے جاتے ہیں تو کم از کم اس کی اتنی بات ضرور مانا کیجیے کہ جتنے عرصے کے لیے علاج تجویز کیا جائے اس عرصے تک کم از کم اس علاج کو مکمل کیا جائے، نہ کہ بیچ میں چھوڑ دیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔